سجد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کائن ٹی وی کینیڈا کا پروگرام تپتی ریت اور پیاس۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر، میرے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، کرم ہے پروردگار۔ اچھا، آج کا ہمارا موضوع ہے اہل حرم کا دربار میں آنا۔ تو اہل حرم جب دربار میں داخلہ ہوا تو وہ کیا حالات تھے، اس کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ ایام اذاں ہیں، گفتگو کے آغاز میں پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ آل یاسین کی مدحت کا قرینہ دے دے، آل یاسین کی مدحت کا قرینہ دے دے، میرے لفظوں کو مودت کا مدینہ دے دے، اور میری سیرت میں ہو کردار ابو ذر شامل، مثل سلمان مجھے دہر میں جینا دے دے، اور میری نظروں سے نہ ہو دور شہ کرب و بلا، مجھ کو جینے کو محرم کا مہینہ دے دے، اور ہاتھ ایسے ہوں جو عباس کا پرچم تھامے، ہاتھ ایسے ہوں جو عباس کا پرچم تھامے، جس میں شبیر دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے، جس میں شبیر دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے۔ اور آپ نے جو سوال کیا کہ اہل بیت علیہ السلام خانوادہ رسالت علیہ السلام کی دربار میں جو داخلہ ہیں، اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دربار یزید میں جو دربار شام میں جو داخلہ ہے، وہاں کا منظر بالکل مختلف ہے۔ جب ہم کوفے میں دیکھتے ہیں دربار کوفہ میں، اور راہیں جو مختلف راہیں ہیں جن سے گزار کر آل محمد کو، کیونکہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف بٹھانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خانوادہ رسالت کی مستورات کو جو ہے وہ بے مقنع و چادر پھرایا جا رہا تھا، اور نعوذ باللہ من ذالک باغیوں کے جو ہے وہ نعرے لگوائے جا رہے تھے کہ جس مقام پر پہنچتے تھے لوگ پتھروں سے ان کا استقبال کرتے تھے، اور وہ 72 سر نیزوں پر بلند تھے۔ اور یہاں پر بھی یہی حالات تھے کہ جب دربار شام کے باہر قافلہ پہنچا تو کئی گھنٹوں تک آل محمد کی مستورات کو، امام سجاد کو، کربلا کے شاہد ہیں، کربلا کے واقعے کے امام محمد باقر علیہ السلام، جو بی بی سکینہ کے ساتھ ساتھ اس سفر میں موجود رہے، اور آپ نے سفر کے تمام مصیبتوں اور مصائب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام باقر 5 برس آپ کی عمر تھی واقعہ کربلا میں، اور 10 سال تک منا کے مقام پر بیٹھ کر رویا کرتے تھے اور عزاداری کرتے تھے، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ اے لوگوں، میرے جد حسین کو کس طرح سے 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اور جب دربار میں، ظاہر ہے یہ وہی ایام ہے کہ جب راستے کے بھی مصائب کا ذکر ہوگا، کہ اور پہلی سفر کا وہ دن تھا اور جمعے کا دن تھا جب دربار شام میں، دربار یزید میں خانوادہ رسالت کو جو ہے وہ داخل کیا گیا۔ اس سے پہلے کئی گھنٹوں تک مستورات اہل بیت کو بے کجاوہ اونٹوں پر بٹھایا ہوا تھا، اور جو ہے بیبیاں انتظار کرتی رہیں۔ کئی آذانیں بیبیوں نے وہاں پر سنی، اور پھر لوگوں نے استقبال کس طرح سے کیا ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ پتھر مار رہے تھے بیویوں کو، اور کپڑوں میں آگ لگا لگا کر پھینک رہے تھے، گرم گرم کھولتا ہوا پانی دیگچوں میں لے کر بیٹھے تھے چھتوں کے اوپر، اور وہ آل محمد کی خواتین پر ڈال رہے تھے، اور ایک نعرہ لگایا جا رہا تھا کہ باغی کے گھر کی خواتین آ گئی ہیں، اور انتظار کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب شام کا صدر دروازہ کھلا، امام سجاد میرے مولا جو ہے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے مولا، جب دروازہ کھلا تو امام باقر کہتے ہیں بابا دربار کا منظر دیکھیے۔ تو امام سجاد نے دیکھا کہ طبل بج رہے تھے، شادیانے بج رہے تھے، لوگوں کے ہاتھوں کے اندر شرابوں کے جام تھے، اور پھر امام سجاد کی آنکھوں سے آنسو تو بہتے تھے امام سجاد کی آنکھوں سے، لیکن اس وقت خون کا پہلا قطرہ جاری ہوا جب امام سجاد کے پاس ایک تحریر بھیجی گئی اور کہا کہ ابھی تک علی کی بیٹی اونٹ پر بیٹھ کر آئی تھی، اب اس دربار میں اس سفر سے زینب پیدل گزرے گی۔ بی بی زینب عالیہ نے جب وہاں کا منظر دیکھا تو بی بی زینب عالیہ فرماتی ہیں سجاد
यहाँ से तो कोई भी पैदल, कोई आम मस्तूर पैदल नहीं जा सकती। मैं अली की बेटी हूँ, मैं बेमकना व चादर हूँ, मैं यहाँ से पैदल कैसे गुजारी जाऊँगी और कैसे गुज़र जाऊँगी। और यही वजह है कि तारीख़ में मिलता है कि हज़रत अब्बास इलमदार, मेरे गयूर मौला बाबुल हवाइज का सर नेज़े पर टिकता नहीं था, बार बार नेज़े से गिर जाता था। क्योंकि जब कभी भी आपकी नज़र बीवी ज़ैनब और बीवी उम्मे कुलसूम के बेरिदा सर पर पड़ती थी तो आपका सर फ़ौरन नेज़े से ज़मीन पर गिर जाता था, आपकी गैरत बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मौला का जुमला है ना, मौला अब्बास इलमदार का, कि आप फरमाते थे जब आए मौला के पास आखिरी रुखसत के लिए तो फरमाते हैं मौला अब्बास से कि मौला आप मुझे मैदान की इजाज़त दे दें, मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए कि इन्होंने अली अकबर को मार डाला, इन्होंने मेरा कासिम मार दिया, इन्होंने इतने मजालिम ढाए, इन्होंने ओनो मोहम्मद को मार डाला। तो मौला फरमाते हैं कि अब्बास उतना मारना जितना शाम में ज़ैनब बर्दाश्त कर सके। मौला अब्बास ने जंग नहीं की थी, उसके बावजूद बदला लिया आले मोहम्मद से, सिर्फ़ और सिर्फ बद्र उहद का और पुरानी वो जो दुश्मनी चलती आ रही थी मौलाए कायनात की शुजाअत का जुमला है ना। यजीद का जब पहुँचे थे दरबार में तो फ़क्रिया शेर कह रहा था, कुरान के औराक को पलटता जाता था, हाथ में जाम था और शेर पढ़ता जाता था और कह रहा था नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, शेर पढ़ के जिसका जो मशहूर ज़माना एक जुमला यजीद का कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह कह रहा था कि बनी हाशिम का ढोंग था, जो ढोंग रचाया था बनी हाशिम ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए, कोई वही नहीं आई, कोई फ़रिश्ता जिब्रील नहीं था, कोई कुरान नहीं उतरा था। इसीलिए इमाम हुसैन ने कहा था मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, क्योंकि वो फासिक भी था, फाजिर भी था, वो मुनाफिक था, वो अल्लाह पर तवक्कल रखता, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान रखता तो ऐसा न करता जो उसने खानवादा रिसालत के साथ किया है। और फिर जब दरबार के अंदर बीबियों को लाया गया तो फिर एक जुमला कहता है लेता अशियाक़न बे बदरिन, कि आज मेरे बदर के अज्जाद ज़िंदा होते तो वो देखते कि मैंने अली से बदर का बदला ले लिया है। ये वही मैदान बदर था कि जिसमें मौलाए कायनात सिर्फ 20 साल मौला की उम्र थी। मौला से किसी की तशबीह नहीं है, लेकिन बिला तशबीह एक 20 साल के नौजवान को जहन में लाएँ तो बहुत ही कमसिन होता है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं होती, उसके बावजूद मौलाए कायनात इस्लामी लश्कर के अलमदार थे 20 साल की उम्र में। और आपने बड़े बड़े पहलवानों को ज़ेर किया था। उस वक्त भी मौलाए कायनात ने 18 सरदारों को काफिरों के वासिर जहन्नुम किया था। और उसमें जो दूसरा लश्कर था सामने, वहाँ पर यजीद के घर के अफराद, उसका मामू और चचा वहाँ पर मौजूद थे। तो कहता है मैंने बदर का बदला अली से ले लिया है। खानवादा रिसालत को जब वहाँ पर लाया गया और फिर बीबियों का तारुफ कराया जा रहा था, अल्लाह अकबर, जिनको कभी सूरज ने भी बेमकना चादर नहीं देखा, इशारा कर कर के पूछा जा रहा था कि ये कौन है और ये कौन है, तो बताया जा रहा था कि ये अली की बेटी है, ये हुसैन की बेटी है, तारुफ कराया जा रहा था सबका। इमाम सज्जाद भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो सब्र अहले बैत अलैहिस्सलाम जो इमाम अली से, रसूल खुदा से इनके खानवादे में आया कि इमाम सज्जाद ने भी उस सब्र का मुजाहरा किया कि सब्र अय्यूब भी यहाँ पर रो पड़ा, कि बीबी ज़ैनब आलिया ने भी उस सब्र का मुजाहरा किया कि इन तमाम मसाइब के बावजूद कि कैसा वो बाज़ार था, वहाँ पर पहुँचने के बावजूद अली की बेटी ने अपनी चादर की तलवार की धार से उनको शिकस्त दी और बताया कि हम खानवादा अहले बैत हैं, हमारा ज़िक्र मिटने वाला नहीं है, मिट तो तुम जाओगे, कल को यही शाम होगा और आज तो तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारा दरबार है, तुम्हारे सिपाही हैं, तुम्हारा असलिया है, हुकूमत भी तुम्हारे पास है, तख्त भी है, ताज भी है, कल को यही शाम होगा। मैं आपके प्लेटफॉर्म से कायम टीवी के तवस्सुत से दुआ करती हूँ कि जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया, अल्लाह करे कि वो शाम भी जाएँ, बीबी ज़ैनब आलिया के रोज़े अक़दस की ज़ियारत भी कराएं। जो लोग देख रहे हैं वो तमाम लोग भी जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि बीबी का वो जुमला आज भी तारीख़ में सुनहरी औराक़ से लिखा गया है कि बीबी ने कहा था कल को यही शहर होगा लेकिन हुकूमत हमारी होगी। आज भी जाइए, शाम में जगह जगह साइन बोर्ड्स लगे हैं और लिखा हुआ है वेलकम इन द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, सफ़र और रास्ते के जो मसाइब गुज़रे उस पर रोशनी डालिए।
بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی دن ہے، اور پھر جب قافلہ دربار میں پہنچا تو اس سے پہلے جو راستے میں آل محمد کو مصیبتوں کا اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ویسے تو کوئی بھی حجت خدا جو اس دنیا میں تشریف لائی، اللہ نے ہر حجت سے امتحان لیا، کیونکہ عشق کیا کمال جب تک ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ مصائب اور امتحانات سے نہ جو ہے وہ گزارا جائے. اور آل محمد کا امتحان اور ان کے مصائب تو اس قدر سخت ہیں کہ انبیاء آئے، انبیاء نے مصائب جھیلے اور مصائب برداشت کیے، لیکن جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے مصائب کا سامنا کیا، اور آپ کے بعد آپ کے خاندان نے اس سفر میں، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بی بی زینب عالیہ اور آپ کے گھر کے تمام مستورات امام حسین کی شریک سفر تو تھیں، لیکن شریک مقصد سفر بھی تھیں. سفر میں شریک ہونا اور ہوتا ہے، مقصد کے ساتھ ساتھ اس سفر کا شریک بننا اور ہوتا ہے. تو بی بی اور آپ کا پورا خانوادہ اس طرح سے مقصد میں شامل رہیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد بھی جو اللہ کے دین کا علم لے کر امام حسین چلے تھے، ہر مصائب کو، ہر تکلیف کو، ہر صعوبت کو برداشت کیا، لیکن اللہ کے دین کا علم جو بلند تھا اس کو جھکنے نہیں دیا. ان کے اچھا یہ دیکھیے امام حسین کی معجز نمائی، آپ کا اعجاز اللہ کی طرف سے، آپ کا ذکر اتنا بلند ہوا کہ جنہوں نے سروں کو کاٹا تھا وہی نیزوں کو بلند کر کر کے چل رہے تھے، اور یزید ایسے بیٹھا تھا تخت پر، لیکن امام حسین کا سر بلند تھا، سر اوپر تھا، اوپر دیکھ کر امام کے سر کو جو ہے وہ دیکھا کرتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب راستے کے، کہ ایک مرتبہ جب بی بی زینب عالیہ گن رہی ہیں تو بی بی سکینہ نہیں مل رہی، بی بی اونٹ پر موجود نہیں ہے، تو امام سجاد کو بتایا کہ سجاد سکینہ تو نہیں ہے یہاں پر، موجود نہیں ہے، میں نے بچے سارے گن لیے لیکن حسین کی لخت جگر نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو نہ جانے کہاں کھو آئی. کہا کہ اماں چلیے ہم، اور امام حسین کا سر رک گیا تھا، یہ وہ وقت تھا کہ سر آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو بس ایک مرتبہ امام سجاد کے پاس آئے اور آ کر مولا کی پشت پر درے برسانے شروع کیے. کہا سجاد آپ کے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ مولا سر کے پاس آئے تو مولا کا سر اقدس گفتگو کرتا ہے، اور آپ فرما رہے سجاد میری سکینہ کہیں گر گئی ہے. بس ایک مرتبہ امام سجاد اور بی بی زینب عالیہ ڈھونڈ رہے ہیں بیابان کے اندر کہ حسین کی جگر پر راج، دل پہ راج کرنے والی، حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حسین کی آنکھوں کی بینائی، حسین کی لخت جگر جس کو حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا، نہ جانے وہ کہاں گر گئی ہے. بس ڈھونڈتے جا رہے ہیں، آواز دیتی جاتی ہے سکینہ، اے میری بیٹی سکینہ. بس ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی بی بی ہے جس کے چہرے پر نقاب ہے، اور وہ سکینہ کو اپنی آغوش میں بٹھائے ہوئے گیسوں پر ہاتھ پھیرتے جاتی ہیں. بس ایک مرتبہ بی بی قریب گئی اور کہا ضعیفہ تیرا شکریہ کہ اس وقت میں جب کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے، دنیا ہمیں باغی کہہ رہی ہے اور سب لوگوں نے آل محمد سے منہ پھیر لیا، اس وقت بھی ہماری مدد تم نے کی، تمہارا بہت شکریہ. تو اس بی بی نے نقاب کو الٹا اور کہا کہ زینب اپنی ماں فاطمہ کو نہیں پہچانا؟ میں تو اس دن سے جب سے حسین میرا بیٹا رخصت ہوا مدینے سے، میں نے بقیہ چھوڑ دیا ہے، اور میں تو حسین کے مقتل میں حسین کے ساتھ ساتھ ہوں، اور اب سفر میں حسین کے سر کے ساتھ ساتھ، اور میری بیٹی میں تمہارے ساتھ ساتھ. تو یہ وہ بی بی ہیں. بی بی سیدہ بھی جب پہلے علی پر مصیبت آئی تھی تو سیدہ دربار میں آ گئی تھی، اور جب چوتھے علی پر مصیبت آئی تھی تو سیدہ کی بیٹی ثانیہ زہرا دربار میں مقابلہ کر رہی تھی تمام مصائب. اور ہم تو ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے اور نہ ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن بے انتہا مصائب کا سامنا کیا تھا. جب بی بی پہنچی تھی دربار کوفہ کے دروازے پر، دارالامارہ کے دروازے پر، تو بی بی کے کانوں میں ایک آواز ہے، السلام علیکی یا شریکۃ الحسین زینب. بی بی زینب نے دیکھا کہ یہ کون ہے جو عالم غربت میں مجھے سلام کر رہا ہے. تو مولا سجاد فرماتے ہیں اماں وہ دیکھیے دارالامارہ کے دروازے پر ہمارے چچا مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے کہ جس میں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. تو بی بی رقیہ جو جناب مسلم کی زوجہ تھی، انہوں نے مسلم سے کہا تھا کہ آپ نے میرا حال بھی دیکھ لیا، میں نے آپ کا حال دیکھ لیا، میرے بچوں کا کیا بنا جو کوفے آپ کے ساتھ آئے تھے. تو آل محمد کے چھوٹے چھوٹے سے بچوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں.
جب سے امام حسین مکے سے رخصت ہوئے تھے کربلا آنے تک، اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام اور دمشق اور مختلف مراحل، وہ 36 شہروں میں جو آل محمد کو پھرایا گیا تھا، 288 موڑوں پر جو تشہیر کی گئی تھی آل محمد کے اور امام حسین کے سر کی جو تشہیر کی گئی تھی، قدم قدم پر مصائب کا سامنا کر رہے تھے، لیکن ان مصائب میں بھی آپ نے اللہ کی عبادت کو ترک نہیں کیا تھا، کسی نماز شب کو ترک نہیں کیا تھا، کیونکہ امام سجاد کا ہم بھی اللہ کرے کہ خدا میں اتنی توفیق دے، مولا فرماتے ہیں امام صادق کہ جس نے نماز کو سبک جانا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ان مصائب میں بھی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بالکل۔ اچھا، اب وقت کی کمی کے باعث آپ تھوڑا سا مختصر بیان کریں کہ امام حسین کے سر کے جو معجزات تھے اس کے بارے میں کچھ بالکل۔ امام حسین علیہ السلام کا جو سر تھا، ظاہر ہے کہ وہ رسول اللہ کے نواسے کا سر تھا۔ امام حسین خود ساری کائنات کے لیے رہبر خدا ہیں، اور آپ رسول اللہ کا نور ہیں، جو رسول اللہ کی پشت پر سوار ہوا کرتے تھے۔ امام حسین جن کی سواری رسول اللہ بن جاتے تھے، جن کے لیے جنت سے لباس آیا کرتے تھے، یہ وہ حسین ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ چادر تطہیر کے وہ فرد ہیں جن کے لیے آیا تطہیر نازل ہوئی، تو امام حسین کے سر کی تشہیر کی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو خوف ہو، ان کے دلوں میں یزید کا خوف بیٹھ جائے کہ رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہ سر جس مقام پر جاتا تھا، ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مقام پر امام حسین کے سر کے معجزات ہمیں نظر آتے ہیں، اور یا ایک مقام میں وہ بیان کروں کہ جب خولی کے گھر میں امام حسین کا سر آیا، وہ اپنے ساتھ امام حسین کے سر کو اپنے گھر میں لایا تو اس نے ایک تنور میں مولا کے سر کو رکھ دیا اور آرام کرنے چلا گیا، سو گیا۔ رات کو اس کی زوجہ نمازی تھی اور تہجد گزار تھی، اٹھی تہجد کے وقت تو دیکھا کہ اس تنور میں سے نور نکل رہا ہے جو آسمان کی جانب جا رہا ہے، اور پھر ایک تخت جو ہے وہ آسمان سے آیا اس کے گھر کے اندر، جس پہ 4 نورانی بیویاں بیٹھی تھیں، اور ان میں سے ایک بیوی اتری اور تنور کے پاس گئیں، اس سر کو انہوں نے نکالا اور اپنی آغوش میں رکھا اور بوسے لیتی جاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں اور ایک جملہ کہتی جاتی ہیں، واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ، اور اس کے بعد وہ تینوں بیویاں جو ان کے ساتھ شامل تھی وہ بھی گریہ و زاری میں مصروف ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اس بی بی نے اس سر کو تنور میں واپس رکھ دیا، اور وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ آسمان کی جانب وہ تخت جو ہے وہ چلا گیا۔ وہ اس کے بعد جب تنور کے پاس آئی، اس سر میں سے ایسا نور ساطع ہو رہا تھا کہ زیارت نہیں کر پا رہی تھی، اور پھر خون کے قطرے بھی لگے ہوئے تھے، داڑھی بھی خون میں تھی، قریب آئی، عرق گلاب سے صاف کیا، تو جب زیارت کی تو کہا یہ تو علی مرتضیٰ کے بیٹے حسین ہیں، کیونکہ شہدائی تھی، وہ بھی آل محمد کی چاہنے والی تھی۔ قلی جب صبح اٹھا تو کہتی ہے کہ وائے ہو تجھ پر کہ تو نے حسین کو قتل کیا اور ان کے سر کو لے کر یہاں پر آیا ہے، میں تیرا گھر جو ہے وہ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں کہ مجھے ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا جس نے آل محمد سے بغاوت کی ہو، جس نے آل محمد پر ظلم کیا ہو۔ بے شک بے شک۔ آتا ہے سر امام کا بزم یزید میں، محشر بپا ہے آل رسول مجید میں، سامان رقص و عیش ہے کسر پلید میں، سینہ زنی ہے عطرت شاہ شہید میں، دربار عام میں تو سبھی کا ہجوم ہے، سیدانیوں میں ہائے حسینہ کی دھوم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کا پروگرام تپتی ریت اور پیاس۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر خدمت ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ کوئی نہیں بازار جفا